مین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، 79، 80 کی ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مناظر کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، کہ ہمیں نماز ادا کیا کریں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے کے بعد اور رات میں۔ لدلوک الشمس سے یہاں مراد ہے زوال کے بعد کا ٹائم، یعنی ظہر کی نماز کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے، لدلوک الشمس کہلاتا ہے۔ حضرت جبریل امی آئے اور آ کر نماز پڑھائی، نماز پڑھی ظہر کی نماز۔ لدلوک الشمس میں غسق اللیل، ان میں 4 نمازوں کا ذکر آ گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لدلوک الشمس یعنی ظہر، عصر، مغرب، الی غسق اللیل، رات تک عشاء کی نماز۔ پھر فرمایا وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز، 5 نماز کا نام آ گیا، نماز فجر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بلا شبہ صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے فجر کی نماز میں، کہ نماز صبح اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے آپس میں ملتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے فجر کے ٹائم اور پھر وہ دن والے آ جاتے ہیں، تو وہ دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب یہ جاتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ، اللہ جانتا ہے، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ تم نے میرے بندوں کس حال میں پایا؟ یا اللہ اس کو ہم نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے ہیں، فجر کی نماز ہم اسے نماز میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ پھر فرشتے عصر میں آتے ہیں، جب وہ عصر کی نماز میں ملتا ہے پھر رب پوچھتا ہے بتاؤ وہ بندہ کس حال میں؟ یا اللہ وہ نماز کی حالت میں ملا۔ تو ذکر ہو گیا 5 نماز کا، اے حبیب آپ۔ پھر کہا کہ قرآن الفجر، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر بھی ہے، یعنی صبح میں قرآن پڑھیں۔ اور پھر یہ بھی آیا فجر کی نماز میں، آپ نے دیکھا ہوگا بیشتر مساجد میں فجر کی تلاوت تھوڑی بڑی کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں حکم ہے یہ کہ بڑی کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول جلیل کا صحابی ہیں، اب مسجد میں آئے تو صحابہ ایسے پیٹھ کعبے کی طرف بیٹھے تھے، آپ نے جلدی کرو نماز پڑھو، جلدی کرو، کیونکہ فرشتے آنے والے ہیں، فرشتے آنے والے، کیونکہ فرشتے فجر کی نماز پڑھتے ہیں آ کے یہاں، فرشتے فجر کی نماز پڑھتے ہیں آ کے، فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز میں نے بتا دی کہ ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں جو حاضر ڈیوٹی بندہ ملتا ہے اس پہ رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ جو حاضر ڈیوٹی ہوتا ہے، ڈیوٹی کا پابند ہوتا ہے، اسے مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس مالک کا دل کرتا ہے اس کو میں انعام بھی دوں، یہ بھی دوں، وہ بھی دوں، یہ بھی دوں، اسے مالک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جو غیر حاضر ملتا ہے، آگے پیچھے ملتا ہے، مالک اس پر خفا ہوتا ہے، مالک اس پر خفا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے بعد فَتَہَجَّدْ، نماز تہجد ادا کرو، بھی اس کے ساتھ،
نافلہ لک، نفل آپ کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن امتی پر سنت ہے۔ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، متوسط 4 ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، کم سے کم 2 ہیں۔ اچھا، اب اس کی ادائیگی کیا ہے؟ فرمایا کہ اسا یقیناً ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ فائز فرمائے گا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر۔ اب یہاں یہ پتہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، میری آقا ارشاد فرمایا تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ید قدرت سے بنایا، چلیے ہماری شفاعت کیجیے۔ تو آپ فرمائیں گے اب تو میرا بس نہیں چل رہا، چلو نوح کے پاس چلو۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح کہیں گے کہا کہ میں نے تو اللہ کی مخلوق کو جو بددعا کی تھی ختم ہو گئی، میں کس منہ سے جاؤں، چلو ابراہیم کے پاس چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ کہیں گے نہیں نبی آخر الزماں کے پاس جاؤ۔ سب کے سب نبی آخر الزماں کے پاس آ جائیں گے، آپ فرمائیں گے ہاں میں کروں گا شفاعت۔ اس دن رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود مقام شفاعت کا نام ہے، مقام شفاعت کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب سب کی شفاعت دعا کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، ہر کوئی بندہ بے لباس ہوگا، برہنہ ہوگا، بے ختنہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے لباس پہنائے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا، میں اللہ کے دائیں جانب ہوں گا، وہ بائیں جانب ہوں گے، پھر اللہ مجھے وہ لفظ سکھائے گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ سے عرض کروں گا۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اے حبیب دعا مانگا کیجئے میرے رب مجھے لے جا، جہاں کہیں لے جا، پر صدق سچائی کے ساتھ۔ اس میں ذکر ہے آپ مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں، اب مکے سے نکلے تو آپ نے دعا کی مخرج صدق، اب مدینہ داخل ہوئے، کتنے مدینے میں داخل ہوئے، جہاں کہ لے جا صدق کی، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے جہاں کہیں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا فرما مجھے اپنے جناب سے قوت مدد کرنے والی۔ اس میں انصار کے بارے میں دعا کی گئی، انصار نے آپ کی مدد کی۔ میرے آقا نے مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے آئے، مدینے میں آئے تو انصار نے آپ کی مدد کی۔ یہ اس کی وہ ہے۔ اچھا، میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی، کچھ یہود نے کوشش کی تھی، کہا کہ اللہ کے حبیب عرض کرنے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تمام نبی تو شام کے علاقے میں آئے، فلسطین کے علاقے میں آئے، آپ بھی وہاں جائیں۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اللہ کے وہی رکیا کو مسکن بنایا، اللہ نے آپ کو مدینے مدفن کیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔